بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین اسلامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو خوش رکھے۔ پیاری اسلامی بہنوں، آئیے گا آج میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر گھر کے اندر رہنے والے نامحروم مرد سے پردے کا طریقہ کیا ہے۔ کیا اسلام میں اتنی گنجائش ہے؟ جی ہاں، اتنی گنجائش ہے کہ جو نامحروم مرد گھر کے اندر رہتے ہیں، جن سے ہر وقت مکمل پردہ کرنا مشکل ہے، مثلاً دیور جیٹھ گھر کے اندر ساتھ رہتے ہیں، اب ہر وقت ان کا آمد رفت رہتی ہے اور وہ اکثر گھر پر کام کاج کرتے رہتے ہیں۔ ان کے بارے میں یہ حکم ہے کہ ان کے سامنے بھابھی کو چاہیے کہ وہ کوئی بڑا موٹا دوپٹہ اس طرح اوڑھے کہ اس میں پیشانی سے اوپر کے سر کے سارے بال چھپ جائیں، اور دوپٹہ اس طرح باندھے جس طرح نماز میں باندھا جاتا ہے، اور اس میں دونوں بازو بھی چھپ جائیں گے، اور وہ اپنی پنڈلیاں بھی چھپا لے۔ پنڈلیوں کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ آج کل کا کھلا رہنے کا فیشن چل رہا ہے اور یہ رواج چل رہا ہے جو سراسر ناجائز ہے۔ صرف چہرہ، دونوں ہتھیلیاں اور دونوں پیر کے کھلے رہنے کا حکم ہے۔ اس حالت میں ان کے سامنے آنا جانا رکھیں اور گھر کا کام کاج انجام دیتی رہیں۔ اس کی گنجائش ہے اور اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ چہرے پر گھونگھٹ ڈالیں، گھونگھٹ ڈال کر کے ان کے سامنے آیا جایا کریں، اور ضرورت کے وقت اسی گھونگھٹ میں ان سے بات چیت بھی کر سکتی ہیں، اور جو بھی ہو سکتا ہے اس قدر پردہ کریں۔ اور شریف اور حیادار عورتوں کے لیے چہرے پر گھونگھٹ ڈال کر کے کام کاج کرنا کوئی مشکل نہیں، بشرطے کہ آخرت کی فکر ہو، خوف خدا ہو اور اللہ کے عذاب سے ڈر لگتا ہو۔ لیکن سر کھلا رکھنا یا سر کے اوپر اتنا باریک دوپٹہ اوڑھنا کہ اس میں سر کے بال نظر آ رہے ہیں، یا ایسا کہ آپ کے دوپٹہ گلے میں پڑا ہے اور دوپٹہ گلے میں ڈال رکھا ہے، سر پر نہیں رکھا، بازو بھی کھل رہے ہیں، آپ کے جو بازو ہیں وہ بھی کھل رہے ہیں، کونیاں بھی کھل رہی ہیں، کلائیاں بھی کھل رہی ہیں، اور ان کلائیوں میں جو زیور بھی پہنے ہوئے ہیں، اور آج کل تو پنڈلیاں کھولنے کا مخصوص رواج بھی چل رہا ہے۔ یہ بڑا ہی برا رواج ہے، لہٰذا گھر کے جو نامحروم مرد ہیں ان کے سامنے منہ بھی کھول کر ان کے اعضاء کو کھلنا ناجائز سمجھا جاتا ہے۔ پیاری اسلامی بہنوں، جو اعضاء ڈھکنے کا حکم ہے، جیسے پنڈلیاں آپ کی دکھ رہی ہیں تو ان کا ڈھکنے کا حکم ہے، جیسے آپ نے گلے میں دوپٹہ ڈالی، آپ کا گلا پیچھے کا دکھ رہا ہے تو یہ بھی ناجائز ہے، اسے بھی کھلا نہیں رکھنا چاہیے۔ اور اگر گھر سے باہر کھلنا تو کسی حال میں بھی جائز نہیں۔ ہاں، اگر گھر سے باہر جا رہی ہو کھول کے تو بالکل ناجائز ہے، حرام ہے، آپ اس طریقے سے جا رہی ہیں کہ جہنم کا ایندھن بنیں گی۔ لیکن آج مسلمان خواتین کو جو حال گھر کے اندر ہے، اس سے زیادہ برا حال گھر کے باہر ہے۔ باہر نکلتے وقت برقع اتنا چست اور تنگ ہوگا کہ جو پیچھے کے کولے ہیں الگ نظر آتے ہیں، جو کمر ہے وہ بھی الگ دکھائی دیتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ کوئی برقع نہیں پہنا، جسے کوئی فروک پہن لیا ہے، اور فٹنگ اس قدر اس کی کہ سب اعضاء نظر آتے ہیں۔ پیاری اسلامی بہنوں، ایسے برقعے پہننے سے بہتر ہے کہ آپ بڑی چادر اوڑھ لیں اور چادر لپیٹ لیں، تو اس سے تمہارے جسم کی فٹنگ، تمہارے جسم کے کوئی اعضاء نظر نہیں آئیں گے۔ پیاری اسلامی بہنوں، واجہ جو برقعے کے نام پر آپ ایک بہترین لباس پہن کر جان رہی ہیں، یہ بہت غلط ہے۔ ایسے برقعوں میں اللہ رب العزت کا اور اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ ان کپڑوں میں آگ لگا دی جائے جن کپڑوں میں جسم نظر آئے، جن کپڑوں کی سارے جسم کے اعضاء نظر آئیں۔ لہٰذا خواتین یہ بات سن لیں، نامحرم مردوں کے سامنے ننگے سر آنے کا عذاب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے ان کو جہنم کے اندر سر کے بل لٹکا ہوا دیکھا ہے، اور ان کے دماغ ہانڈی کی طرح پک رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کی پناہ،
प्यारी इस्लामी बहनों, वो औरतें वही तो हैं जो पर्दे के बावजूद भी सरासर नंगी नजर आ रही हैं। और वो क्यों नजर आ रही हैं कि इतना बारीक और इतना टाइट बुरखा, चुस्त बुरखा पहन करके घर से निकल रही हैं कि औरत का जिस्म का नाप तोल भी कोई ले सकता है। प्यारी इस्लामी बहनों, तुम समझती हो कि तुम इस्लाम के दायरे में रह रही हो, तुम बुरका पहन रही हो, तो ये हमारा पर्दा है। नहीं मेरी बहनों, ये पर्दा नहीं है। ईसाइयों के अंदर ये इस तरीके से है कि ऐसा लिबास वो व्हाइट कलर का अपनी शादियों पर पहनती हैं कि तमाम गर्दन से लेकर के और पैरों तक का बुर्का उनके व्हाइट कलर का होता है, जिनमें उनकी शादियां होती हैं। अक्सर ये फैशन है ईसाइयों में। तो प्यारी इस्लामी बहनों, आप उस फैशन को फॉलो कर रही हैं, लेकिन तुम्हारे बुर्के का कलर काला है, तुम्हारे बुर्के का कलर ब्लैक है। याद रखो, ऐसा बुर्का फाड़ दो, फेंक दो, जला दो। ऐसा बुर्का पहनने से बेहतर है कि आप एक अच्छी सी चादर ले लें और उस चादर को लपेट लें। प्यारी इस्लामी बहनों, औरत का जिस्म अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतना खूबसूरत बनाया है कि उसे छुपा कर रखे। ना छुपा कर रखेगी तो गैर मर्दों की निगाह पड़ेगी, जिससे कि वो गैर मर्द भी गुनाहों में मुब्तला होंगे और खुद भी दोजक का ईंधन बनेंगी। याद रखो, दोजक कोई ऐसी आग नहीं है जो दुनिया की आग है मेरी बहनों। ये 70 दफा बुझाई गई है, तब दुनिया में भेजी गई है। और उस आग का ये आलम है कि अगर देख ली जाए तो इंसान बेहोश हो जाए और बेहोशी में पड़ा रहे, उठने का नाम ले। प्यारी इस्लामी बहनों, पर्दे के साथ रहोगी तो इज्जत रहोगी। जब कोई चीज कब्र के अंदर होती है, गिलाफ के अंदर होती है, तो बड़ी सेफ होती है। जब कोई चीज बाहर निकल जा और गिर जा तो उसकी कद्र कम हो जाती है, उसकी कीमत कम होती है। इसी तरीके से अगर औरत बुर्का पहने और इस कदर ढीला ढाला हो और अच्छी तरीके से खूबसूरत हो, कोई इसमें ऐसी नक्शी नहीं की गई हो जो चमक धमक हो, तो उस बुर्के को हर कोई पसंद करता है, उस पर कोई उंगली नहीं उठाता। दुनिया 4 दिन की है, दुनिया के रंग ललियों में न खो, किसी को देख करके ना करो। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, अगर सुन रही हैं तो आज से आइंदा अपने आप को संभालो। जमाने को ना देखो कि कौन कैसा क्या पहन रहा है, हम खुद को देखेंगे। जब खुद अमल करेंगे तो हमें देख करके कोई दूसरी बहन करेगी। प्यारी इस्लामी बहनों, अगर ये वीडियो आप देखा है तो मेरी आपसे यही गुजारिश और अपील है कि ये वीडियो दूसरों तक पहुंचाएं। मेरी बहनों, मुझे दुआओं में जरूर याद रखना। अल्लाह मुझे और आपको इस पे अमल करने की तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।